اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھی۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی، چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی، ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کیواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیا، کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا 1 برتن اور پانی پینے کے لیے 1 پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں 1 دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس
जिस रोज सैयदा आयशा को ये वजीफा मिलता था उस शाम भी घर में फाका होता था, इसलिए कि वो सब कुछ तकसीम कर देती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा से बहुत मोहब्बत थी और ये बात सहाबा को भी बखूबी मालूम थी। चुनाचे ये हजरात भी उसी रोज तहाइफ वगैरह भेजते थे जिस रोज आपकी बारी सैयदा आयशा के यहाँ होती थी। आप अक्सर सैयदा के साथ एक ही बर्तन में खाना तनावुल फरमाते थे और उमूमन उसी जगह से बोटी और हड्डी खाते जिस जगह से सैयदा आयशा ने खाई होती। एक सफर में सैयदा आयशा आपके साथ थी। आपने सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आगे बढ़ जाने का हुक्म दिया और सैयदा से फरमाया, आओ दौड़ लगा, देखें कौन आगे निकलता है। चुनाचे दौड़ शुरू हुई। सैयदा दुबली पतली थी, आगे निकल गईं। कई साल बाद फिर इसी किस्म का मौका आया। आपने फरमाया, आओ दौड़ लगाएं। उस वक्त तक सैयदा भारी भरकम हो गई थी। इस मर्तबा आप आगे निकल गए और फरमाया, ये उस रोज का जवाब है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे खुश होती या नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। सैयदा ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, खुश होती हो तो कहती हो मुहम्मद के रब की कसम। ये सुनकर सैयदा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सिर्फ जुबान से नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही बसे होते। ये सुनकर सैयदा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सिर्फ जुबान ये सुनकर सैयदा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सिर्फ जुबान से नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही बसे होते हैं। घर में अगरचे खादिमा मौजूद थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम सैयदा आयशा सिद्दीका अपने हाथों से करती थी। आटा खुद पीसती थी, खुद गूंथती थी, खाना खुद पकाती थी, आपका बिस्तर अपने हाथ से बिछाती थी, वुजू का पानी खुद ला कर देती थी, कुर्बानी के ऊंटों का कलादा वो खुद बढ़ती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी खुद करती थी, कपड़े खुद धोती थी और सोते वक्त मिसवाक और पानी आपके सरहाने खुद रखती थी। हर मामले में आपकी पसंद और खुशी का हर वक्त ख्याल रखती थी। शाबान 5 हिजरी में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इस वाकये ने न सिर्फ आपकी बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में भी हलचल मचा दी। इस वाकये को वाकये इफ्क कहते हैं। ये वाकया सही बुखारी और दूसरी कुतुबे अहादीस में भी मौजूद है। शाबान 5 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बनी मुस्तलिक के लिए सफर की तैयारी की। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक अच्छी भली तादाद आपके साथ थी। मुनाफिकों को अंदाजा था कि इस मारके में कोई खूनरेज जंग तो होगी नहीं, लिहाजा उनकी भी बड़ी तादाद इस्लामी फौज में शामिल हो गई। इससे पहले मुनाफिक इतनी बड़ी तादाद में कभी शामिल नहीं हुए थे। इस सफर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। चलते वक्त आपने अपनी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार पहनने के लिए मांग लिया। वो हार आपके गले में था। उस जमाने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए सैयदा अपने हौदज में सवार हुई। जब उन्हें उतारा जाता तो हौदज समेत उतारा जाता। हौदज पर पर्दे लटके रहते। उस जमाने में आप बहुत कमजोर और दुबली पतली थी, चुनाचे हौदज उठाने वालों को कुछ महसूस नहीं होता था कि सैयदा उसमें सवार भी हैं या नहीं। गज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर मदीने के करीब एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। रात के पिछले पहर काफिले को रवानगी का हुक्म पहले ही दे दिया गया था, लेकिन सैयदा को इस हुक्म का इल्म नहीं था। काफिले की रवानगी से कुछ देर पहले सैयदा अपने हौदज से निकलकर क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से दूर निकलकर आड़ में चली गईं। फारिग होकर लौटी तो गले पर हाथ लगा, देखा तो हार नहीं था। बहुत घबराई और वहीं वापस जाकर हार तलाश करने लगी। सैयदा का ख्याल था अभी लौट आऊंगी, इसलिए किसी को न बताया कि वो उस तरफ जा रही हैं। उधर काफिला चूंकि रवानगी के लिए तैयार था, इसलिए खादिमों ने ख्याल किया कि सैयदा अपने हौदज में हैं। उन्होंने हौदज को ऊंट पर रखा और कूच किया। हौदज को ऊंट पर रखते वक्त उन्हें उसके हल्के होने का एहसास न हुआ, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वजन बहुत कम था। लश्कर तो वहां से रवाना हो गया, इधर उन्हें हार मिल गया। ये हार लेकर लौटी तो लश्कर वहां से जा चुका था। बहुत परेशान हुई। फिर ख्याल फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले मकाम पर पहुंचकर मुझे नहीं पाएंगे तो फिर मेरी तलाश में आदमी भेजेंगे। चुनाचे आप उसी जगह चादर ओढ़कर लेट गईं और उन्हें नींद ने आ लिया। सहाबी रसूल सफान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फौज की गिरी पड़ी चीजों को उठाने के लिए लश्कर के पीछे रहते थे। सुबह के वक्त वो उस जगह पहुंचे जहां लश्कर ने रात को पड़ाव किया था। उस जगह पहुंचते ही अचानक उनकी नजर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी। देखते ही उन्होंने आपको पहचान लिया, इसलिए कि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने सैयदा को देखा हुआ था। देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर सैयदा की आंख खुल गई। उन्होंने अपना मुंह फौरन चादर में छुपा लिया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती हैं, अल्लाह की कसम सफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे बात की, न उनकी जुबान से सिवाय इन्ना लिल्लाह के कोई और कलिमा सुना। सैयदना सफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊंट सैयदा के करीब बिठा दिया। ऊंट सामने करके सफ़ान खुद पीछे हट गए। सैयदा ऊंट पर सवार हो गईं तो सफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मुहार पकड़कर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए और दोपहर के वक्त इस्लामी लश्कर में जा पहुंचे। ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था।
اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے، وہ بھلا یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددامنی کا الزام لگا دیا، گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہیں۔ نعوذ باللہ۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ 1 مہینہ بیماری میں گزر گیا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعے کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا، سبحان اللہ، اتنا بڑا الزام۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں 3 مسلمان، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مستح۔ مستح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماموزاد بہن تھی۔ ان کا بیٹا مستح اس معاملے میں پیش تھا۔ یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا گیا، سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہی، لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا۔ پہلے جب آپ بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کرتے اور ہر وقت خیال رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں اور مستح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں مستح کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ مستح نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب مستح نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جو عورت خوش شکل ہو، خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو، دنیا اس سے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دی۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی رائیں سامنے آئیں۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے، ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 ماہ گزر گیا تھا۔ نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیری بابت ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ اور یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اچانک وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود سردی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جو ہی وحی کا نزول ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے پسینہ پونچھا، میری طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی ہے۔
یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر میں نے کہا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، میں کسی اور کی ممنون نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ تحقیق جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا یہ سری بہتان ہے، اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ بس جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں تحقیق نہ تھی۔ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ بے شک اللہ شفقت کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر کے فارغ ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر ان 3 حضرات مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر حد قذف جاری کی۔ 80 درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہونے والی آیات نے ان کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگا دیے اور منافقوں کا منہ کالا ہوا۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی دیر ہوئی اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی، آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا
بیٹی ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے، پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے امہات المومنین حصہ اول سن رہے تھے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے ایک کام کی چیز سنی ہے۔ ہم اس قسم کے موضوعات منتخب کر کے ان کو کیسٹوں اور سیڈیز کی صورت میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری بے شمار کیسٹس اور سیریز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ہم مزید موضوعات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال، نزد ایم اے او کالج، لاہور۔